یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ قریشی کی فیملی صاحب کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے میں، تو ادھر سے پولیس بھی پیچھے آ گئی۔ آج اس طرح ہوا کہ جب پروسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی 15 پولیس والے کالی وردیوں میں، جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی، وہ جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی، جس پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں۔ میڈیا کو آج آپ کو رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی۔ خان صاحب کی نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا، حالانکہ وہ 2-4 ہی تھے، آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے، لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی۔ تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے، انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رک گئی۔ سب نے احتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا۔ تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے، پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے، اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں، ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا، جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا، خان صاحب کے نوٹس میں لایا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں۔ صاحب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں، وہاں پر کنونشن وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پنجاب میں اگر سچویشن آپ کے سامنے ہے، صنم جاوید ہو، خلیفہ شاہ ہو، دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ نے کوئی قانونی رائے عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی، پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں چونکہ وکیل ہوں، مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے، 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاکیٹ کی، آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی، تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا، جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے، سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں، کے پی میں بھی وہ ہو رہا ہے، تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اگریسو پالیسی تھی، احتجاج تھا، اس سے اب لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ایون کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ وہ احتجاج نہ کریں۔ کیا آپ لوگ کسی ڈیل کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں؟ ایک جانب ٹرائل چل رہا ہے۔ دیکھیں، اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی، یا روڈ نہ کھودے جاتے۔ ابھی 3 ضلعوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے۔ ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے، کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ محمد صاحب بتائیے گا، آج آپ ایک بڑی شخصیت کو شامل کروانے جا رہے ہیں، سچی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت آج؟ بڑی شخصیات بھی آج ڈسکس ہوئی۔ خان صاحب نے جو ہے ببانگ داخل کہا کہ اس دفعہ جو ہے ہمیں بڑی شخصیات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہے ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہے۔ ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں نے اعلان کیا تھا، نیازی صاحب جو ہیں وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا۔
इस फैसले से मैंने आज खान साहब को आगाह किया। इसके पीछे मुहर्रक ये था लेकिन कि खान साहब ने कहा कि ये टांग से लकी मरवत से जो है ना नहीं वो नहीं तैयारी एक करें। मिनट, नहीं आप मैंने उन्होंने ये नहीं बताया। मैं आपको अर्ज करूं, खान साहब को मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के कैंपेन करना चाहता हूं, पूरे मुल्क में मैं किसी हल्के पे तवज्जो नहीं दे सकूंगा, तो लिहाजा मैं, और न मैंने मिनिस्टर बनना है, न मैंने एमएनए बनना है, न मेरी कोई ख्वाहिश है, न मैंने कोई लीडर बनना है। और खान साहब से मैंने ये इनके मौजूद थे, मैंने कहा जी ये मैं इस पे बड़ा रिलीफ फील करूंगा कि आपका पैगाम हर जगह पहुंचाऊं, लेकिन न्याजी साहब आगाह कर देंगे। खान साहब ने कहा है वो इन्हें इलेक्शन जरूर लड़ाएंगे, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। बाकी जिस तरह से कन्वेंशन की बात की है, तफसीली कन्वेंशन भी होंगे जिस तरह से प्लान दिया गया है, मगर खान साहब क्योंकि हैं तंजीमी आदमी, तो तंजीमें ऑन बोर्ड लेके शेर अफजल मरवत साहब जाएंगे, जगह जगह पार्टिसिपेट करेंगे और तंजीमें प्रॉपरली एंगेज करेंगे। और पंजाब भी उसी तरह करेगा जैसे केपीके ने किया है। और इसकी पहली कड़ी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को लाहौर हाई कोर्ट का फंक्शन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और वकला इन्हें भरपूर रिसेप्शन देंगे। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि जुमेरात के वकला जो कन्वेंशन है लाहौर में, उसमें ज़रूर शमूलियत करें। खान के हुक्म के तहत मैं उस कन्वेंशन में शिरकत करूंगा और अगले रोज़ जो है हम क्वेटा पहुंचेंगे। वहाँ क्वेटा से अरनाई तक हमारी रैली होगी, अरनाई से पशीन तक रैली होगी, फिर पशीन में कन्वेंशन होगा, इसके बाद ड्रोप तक रैली होगी। यही आपको बताना था। खड़े हो जाए, मेरी बात खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे बड़ा पैगाम है जो खान साहब का ये पैगाम है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मैंने जब से पार्टी बनाई, मेरी पार्टी का मंशूर भी इंसाफ था, तहरीक इंसाफ से मैंने पार्टी बनाई। 96 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से जो आइन हमें मैंडेट देता है, आइन हमें पीसफुल प्रोसेशन पे मैंडेट देता है, आइन के मुताबिक हमें ये राइट है कि हम कन्वेंशन भी करें, हम लोगों को अपना मैसेज भी पहुँचाएँ। और ये वहद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो वफाक की अलामत है, और यही पार्टी चारों सूबों को और जीबी और आज़ाद कश्मीर को जोड़ के रख सकती है। हमारा पैगाम, खान साहब का पैगाम ये है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।